الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے وعدے کی پاسداری، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے کیا تعلیم دیتی ہے، اور ہمارے کلچر میں ایسی کیا خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم وعدہ خلافی کو ایک نارمل معاملہ سمجھتے ہیں۔ میں اپنے آپ سمیت اس معاملے میں خاص طور پر اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اندر کمزور ہوں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے آتا ہے اور کیوں آتا ہے۔ یہ ایک سفر ہے حقیقت کو جاننے کا، اور اس میں آپ سب کے ساتھ مل کر ہی یہ ایک سفر ہے۔ کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں، میں رکھتا ہوں، جو آپ کے ذہن میں ہوں وہ آپ ضرور جو ہے وہ سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کو ہماری تبدیلی کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وعدوں کے حوالے سے خصوصی طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو۔ بے شک وعدہ ان العہد کان مسئولا، جو تم وعدے کرتے ہو وہ ان کا سوال کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ایک منافق کی جو نشانی ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ منافق کی نشانی قرار دیا گیا کہ جو وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ تو وعدہ کرتا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں، آپ کی سیرت میں وعدوں کو کس لیول پر جو ہے نا جا کے پورا کیا جاتا تھا۔ بہت سے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، میں صرف ایک واقعہ سیرت کا سناؤں گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مجھے جنگ بدر میں شامل ہونے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے یہ کہ میں اور میرے ایک دوست، ہم دونوں نکلے، ہجرت ہم نے کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا، قریش کے کافروں نے ہمیں پکڑ لیا اور کہنے لگے انکم تریدون محمدن، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں حذیفہ کہ میں نے اور میرے دوست نے کہا ما نریدہ، ہم آپ کے پاس نہیں جانا چاہتے، ہم تو صرف مدینہ جا رہے ہیں۔ یعنی ان کو ہیلا کیا کہ ہماری جان چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے نا ان سے وعدہ لیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وعدہ کس حال میں لیا جا رہا ہے۔ ان سے وعدہ لیا کہ اگر تم مدینہ جاتے ہو تو تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے۔ اگر تم مدینہ جا رہے ہو، پھر یہ وعدہ کرو کہ اگر تم وہاں جا کر کے رہائش پذیر ہو جاتے ہو تو پھر ہماری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جنگ ہوتی ہے تو تم ہمارے مقابلے پر لڑائی میں نہیں آؤ گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، جنگ بدر پہلی جنگ ہے اور 313، صرف 313 صحابہ میدان میں اتر رہے ہیں، مد مقابل قریش ہیں، اور یہ وعدہ کر کے آ گئے ہیں کہ جی ہم آپ سے نہیں لڑیں گے۔ اور وعدہ بھی کس حال میں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، وعدہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر کے آئے، وعدہ اس حال میں کر رہے ہیں کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں اور پکڑے گئے ہیں۔ اب قریش نے کہا تب تمہیں جانے دیں گے، وعدہ کرو، زبردستی کا وعدہ۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا دل ان کا راضی ہوگا ہم یہ وعدہ کریں؟ ہرگز نہیں۔
اور ان کا دل مچل کتنا رہا ہوگا کہ اب ہم جنگ بدر میں شامل ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ضرورت کتنی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہماری طاقت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، اور ہم نے آپ کو یہ قصہ سنایا، ہمارے ساتھ تو یہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا کہ آپ دونوں چلے جائیے، آپ لوگ چلے جائیں، ہم ان سے کیے وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں گے ان کے مقابلے میں، اللہ سے مدد چاہیں گے، تم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اندازہ لگائیے کہ میدان جنگ میں آپ نے اپنے صحابہ کو واپس لوٹا دیا کہ وہ وعدہ کر کر آئے تھے۔ اس قدر وعدے کی اہمیت ہے، اور اس بنیاد پر منافق کی علامات میں سے ایک علامت بھی قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا، میں صرف مطلب آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وعدہ کس قدر جو ہے وہ اسلامی سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زبان ہے نا، زبان دی ہوئی ہے، زبان دی ہوئی، چاہے وہ کافر کو بھی دی ہو نا، اور مجبوری میں بھی دی ہو، تو وہ بھی کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں اس اس ایک واقعے سے۔ اب ذرا میں اپنی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں ہم ذرا آئیں کہ ہمارے اس حوالے سے کیا حالات ہیں۔ تو یقین مانیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، میں تو اپنی چیزوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ وعدہ کر لیتا ہوں اور پورا نہیں کر پاتا۔ ابھی ایک میری اسٹوڈنٹ ہے نوشین، ان سے پتہ نہیں پچھلے کو 4 مہینوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، کتابیں بھجوانی ہیں ان کو، ہوتی ہیں میرے خیال میں ڈنمارک میں۔ تو ان کو وہ ہو ہی نہیں پاتا، اپنے اتنے مسائل ہیں، اور کبھی جا نہیں پاتا، جاتے ہیں تو آگے کتابیں نہیں ملتی، کبھی کوئی ایشو ہے، کبھی کوئی ایشو، یعنی ایک نہیں 100 زندگی میں لمحے لمحے کے اندر ہم سب کی زندگیوں میں ہم وعدے کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے آگے روتے بھی ہوں گے، ہم دین کے بہت سارے کام بھی کرتے ہیں، مگر ہم وعدہ نہیں پورا کر پاتے۔ اچھا، اس کو اگر ہم نہ سوچیں نا تو یہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ابھی میں جو کچھ چیزوں میں جو مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کیجئے گا۔ لیکن حقیقت ہے کہ اگر ہم نہ سوچیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو گلٹ میں ڈال لیں اور ہم کہیں یار ہم تو ہیں ہی منافق، ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر نفاق ہی ہے اور کیا ہے۔ تو منی سوائے اپنے آپ کو مایوسی میں ڈالنے کے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ ہماری تربیت کا ہے، ہمارے کلچر کی تربیت کا ہے۔ اچھا بھائی، وعدہ پورا نہیں کر پاتے، اکثر لوگوں کا، میرے سمیت جو لوگ وعدہ پورا نہیں کر پاتے، آپ اس پہ غور کریں گے نا تو آپ ان کے اندر یہ مسئلہ بعد کا ہے کہ وعدہ پورا نہیں کر پاتے۔ سوال یہ ہے، وعدہ کرتے کیوں ہیں جو پورا نہیں کر پاتے؟ وعدہ کرتے کیوں ہیں؟ پوائنٹ جس کو آپ نے سوچنا ہے، ہم بھائی وعدہ کیوں کرتے ہیں اگر ہم پورا نہیں کر پاتے؟ اچھا، تو وعدہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم میں نہ کہنے کی جرت ہی نہیں ہے، ہم کسی کو نہ تو کہہ نہیں سکتے۔ اچھا، کیوں نہیں کہہ سکتے نہ؟ اس کے پھر بہت سارے اسباب ہیں، چند باتیں میں رکھتا ہوں۔ نہ اس لیے نہیں کہہ سکتے
کہ ہم دوسرے کو کہ ہر ایک کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، ہم کسی کی بھی بیڈ بک میں نہیں آنا چاہ رہے، ہم اچھا ہی رہنا چاہ رہے ہیں، سب تعریف کریں، سب اچھا سمجھیں، سب خوش رہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم نے سب کو خوش رکھنا ہے، سب ہماری جو ہے وہ تعریف کریں، سب ہم سے راضی ہوں، اس لیے ہم نہ نہیں کر پاتے۔ اچھا تو ہمیں سب کے ساتھ ہمیں اچھا کیوں رہنا ہے؟ ہم گڈ بک میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ جب ماں باپ ایک ایسی تربیت کرتے ہیں یا آپ ایک ایسی تربیت پاتے ہیں جہاں آپ کو وہ محبت، وہ اعتماد، وہ الفت، وہ قرب، وہ لمس جو آپ کے اپنے خون سے ملنا تھا، آپ کے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، رشتوں سے جو خدا نے بنائے ہیں، جب آپ کو وہ نہیں ملتا، پھر آپ ہر ایک کی گڈ بک میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر ہر ایک سے آپ اصل میں محبت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ جب آپ کو بچپن سے محبت کے لیے ترسایا جائے، اعتماد کے لیے ترسایا جائے، توجہ کے لیے ترسایا جائے، ترسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا ہم، جنہیں توجہ نہیں ملتی، تو اب آپ وعدہ اس لیے کرتے ہیں کہ توجہ مل رہی ہے، وعدہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی آپ پہ اعتماد کر رہا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھنا ہی بعد میں ہے نا، کیونکہ ابھی تو ہمارا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس میں تو ہم ابھی اس قدر امیچور ہوتے ہیں کہ ہم ابھی تو ہم محبت کے اس قدر بھوکے اور اس قدر اس ابھی جسم کا، دماغ کا وہ حصہ کام کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی، جو فوراً رسپیکٹ لینے کے لیے جو ہے نا وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رسپیکٹ ملی نہیں اس بچے کو نا، اب وہ چاہے 40 سال کا ہو گیا، چاہے وہ 50 سال کا ہو گیا، لیکن وہ رسپیکٹ کا بھوکا ہے۔ آپ کو بہت سارے یہ والا کیس ملے گا، اپنے اندر غور کریں، کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا۔ جب رسپیکٹ نہیں ملی تو اب آپ رسپیکٹ لینے کے لیے، اعتماد لینے کے لیے، توجہ لینے کے لیے، محبت لینے کے لیے، تعریف سننے کے لیے آپ فٹ سے وعدہ کرتے ہیں، ہاں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا کام کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، آپ کا کام میں سب سے پہلے فرسٹ پرائورٹی پہ آپ کا کام ہوگا۔ ہاں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آتے ہیں زمین کے حقائق، آپ کی زندگی کے حقائق۔ آپ میں تو طاقت ہی نہیں تھی وہ کام کرنے کی، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہمت ہی نہیں ہے، تو اس کو کون سوچے؟ ہے نا، یہ تو وہ سوچے گا کہ جس کی وہ بنیادی نیڈز پوری ہوئی ہوئی ہے نیچرل طریقے سے، وہ جب وعدہ کرنے بیٹھے گا تو وہ سوچے گا کہ یار کیا خیر ہے، ٹھیک ہے، میں کیوں وعدہ کرنے لگا ہوں، میں کسی کی توجہ کا کیوں بھوکا ہوں، ہے نا۔ الحمدللہ مجھے جو ہے، یعنی جب بچپن سے ایک انسان کو نیچرل طریقے سے گرو کرتا ہے، ترسایا نہیں جاتا وہ محبت کے لیے، توجہ کے لیے، اعتماد کے لیے، تو اس صورت کے اندر پھر وہ لوگوں کے ساتھ نارمل ریئیکٹ کرتا ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے، کہیں آپ کو اس کی بھوک نظر نہیں آئے گی کہ وہ بہت شدید قسم کا جو ہے نا انتظار ہی کر رہا تھا کہ بس کوئی اس کو محبت کے دو بول بولے، تو اس پہ اعتماد کرنے کے لیے ایسے ہلکا سا ہاتھ بڑھائے، یہ تو جپی ڈال لے گا، پھر وہ جپی ڈال کے وہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈال لے گا ایک دفعہ، اس کو مزہ تو آ جائے گا کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، میری تو جو ہے نا میرے ساتھ اتنے سارے لوگ اٹیچ ہیں، مجھ پہ اتنے لوگ اعتماد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر مسئلہ ہے جو تربیت، کلچر کی تربیت سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب بچوں کو مار دھاڑ کے، بے عزتی کر کے، ان کی توہین کر کے ان کو جوان کیا جاتا ہے، ان پہ کمنٹ پاس ہوتے ہیں، ان کے دماغ کو روز
اذیت کے ٹیکے لگتے ہیں، تو پھر وہ بچہ جوان ہونے کے بعد بہت سارے جو نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کے دین پہ پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا، یہ ایسے نہیں تھیں کہ ایک صحابی آئے اور اس نے ایک بیٹی آئی تو اس کو ساتھ بٹھا لیا، بیٹا آیا تو ران پہ بٹھا کے چوما، تو آپ نے کہا یہ کیا، بچوں میں تو عدل کرو۔ یہ جتنی باتیں آپ کو سیرت کی ملیں گی، یہ اس لیے تھی کہ ایک ایسی نسل نے تیار ہونا تھا جنہوں نے زمین پہ حکمرانی کرنی تھی، جو کافروں سے وعدہ کر کر آئے نا کہ ہم نہیں آئیں گے جنگ میں، تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، تو وہ پھر واپس بھیج دیے گئے جنگ سے، ٹھیک ہے نا، پھر ان کو بھیج دیا گیا اور وہ بھی آ گئے۔ کسی نے تعویل نہیں کی، میں ہوتا تو 100 تعویلیں کرتا، یار یہ کیا بات ہوئی، کافروں نے پکڑ لیا تھا تو وہاں پہ جو وعدہ کیا اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ اسی لیے آج ہم بطور امت جو ہیں، اسلامی تحریکوں کے اعتبار سے، امت کا تو میں نے بڑا لفظ بول دیا، امت مرحومہ ہے بلا شک و شبہ، لیکن ہم بطور مسلم معاشرہ، مسلم کمیونٹی، ہم ہر جگہ پر جو پس رہے ہیں، ان میں جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، جہاں بہت سارے اسباب ہیں، خاص کر کے اللہ کے ساتھ شرک ہے، جہالت ہے، وہاں ایک بڑا سبب جو ہے وہ یہ یہ ہماری کلچر کی جو تربیت ہے، اور یہ جو ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، یہ ہے کہ ہمارے اندر بڑا پن ہے ہی نہیں، وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کر پاتے، تو یہ بڑا ہی دردناک معاملہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، ویسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں عام طور پر وعدوں کو بڑا پورا کرتے ہیں، وعدوں کو بڑا پورا کرتے ہیں، یہ بات مشہور ہے۔ اچھا ویسٹ کے حوالے سے نا ہمارے یہاں نا انتہائیں پائی جاتی ہیں، انتہائیں یا تو ہم ایک طبقہ جو ویسٹ میں رہ رہا ہے یا ان کو دیکھ رہا ہے یا ان کے اوپر ان کی نظر ہے، وہ یا تو ان کو کہے گا جی بس انہوں نے تو، وہ تو اصل اسلام تو وہاں پر ہے۔ بھائی اصل اسلام وہاں پر کیا مطلب؟ جو خدا کو نہیں مانتا، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، جو ایسا عقل مند ہے کہ اپنی آخرت کو نہیں جان پا رہا، اس کی اتنی عقل ہے، دنیا کی اس نے اتنی ترقیاں کر لی، دنیا کی اتنی اس نے جو ہے نا وہ انسانیت کے سبق اس نے دے لیے، مگر وہ خدا کو نہیں جان پا رہا، اس کے حق کو نہیں جان پا رہا، جس کے دم سے اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو نہیں سجدہ کرتا، اس کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لاتا۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرتا ہے حالانکہ یہ زیادتی ہے، ان کی جو اچھائی ہے اس کو یقیناً قبول کرنا چاہیے، لیکن ان کا جو برائی ہے وہ ان کی اچھائی پہ بہت زیادہ غالب ہے۔ ایک اپنے ماں باپ کو نہ جانتا ہو، ہمسایوں سے محبتیں کرتا پھرتا ہو، اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا۔ تو ایک خدا کو نہیں جانتا، پیدا کرنے والے کے حق کو نہیں مان رہا، وہ انسانوں سے جتنی مرضی بھلائی کر لے، اس کو پاگل ہی کہیں گے کہ یہ کیسا بے وقوف انسان ہے کہ اچھائی کر کے بھی اس کو کیا ملا؟ کچھ نہ ملا، جو ملا دنیا میں ہی مل گیا، آخرت میں تو کچھ نہیں ملا۔ تو اچھا دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان کی برائی ہی برائی کرے گا، نہ نہ نہ، وہ تو ان کی تو اچھائی بھی اس کو برائی نظر آئے گی، تو یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا سبق ملتا ہے۔ آپ نے رومیوں کی، یہ جو بنی اسفر ہیں، پیلے پیلی جو قوم ہے نا، یہ یورپ کے جو لوگ ہیں، آپ نے ان کی تعریف فرمائی، صحیح مسلم میں غالباً روایت ہے، نے 4 5 چیزیں اس کے اندر ذکر کی، اور اس روایت کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، مصیبت آنے کے بعد بڑی جلدی اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے کچھ ان کی صفات کو بیان کیا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ویسٹ کے اندر وعدہ وفا جو ہے وہ ایفائے عہد کیوں بہت زیادہ پایا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں کے کلچر میں ان کی ریاست کا بھی بہت زیادہ ایک کردار ہے، اور لوگ بھی وہاں، یعنی ان میں ان کے اندر خاندانی ان کے کلچر میں برائیاں ہیں اور مطلب ہے گناہ ہے، میں بالکل ان کو انکار نہیں کر رہا، لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ وہاں پر
جو سیلف رسپیکٹ ہے بچے کی، اس کو مجروح نہیں کیا جاتا، یا یوں کہہ لیں کہ ریاست نہیں کم از کم کرنے دیتی، ان کا سسٹم نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی جن کا بچپن مجروح ہوتا ہے، جو نیگلیکٹڈ چائلڈہڈ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نفسیاتی بیماریوں میں جو والدین اپنے بچوں کو منتقل کرتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی حالات ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں ہیں، لیکن اوور آل وہاں پر اس لیے یہ سچویشن بہتر ہے، وہ وعدہ ہی نہیں کرتے جو پورا نہ کر سکیں. یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، میری اپنی یہ حالت ہے کہ کوئی میرے اوپر مسلط ہو جائے، یا مجھ کو کوئی کہے کہ یار آپ یہ کام کر دیں، محبت سے کہہ دے، لجاجت سے کہہ لے یار بھائی کر دیں یار، تو میں نہیں دیکھوں گا کہ ہاں میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، فٹ سے کہہ لوں گا اچھا یار بھائی کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، آپ ناراض نہ ہو. یقین میں نے ہم ایک عالم کے گھر کھانا کھانے گئے، تو وہ عالم تو وہ نا کھانا کھانے لگے، تو ہمارے ہاں جیسے نا زبردستی آگے آپ ڈالتے ہیں، نہیں بھائی اور کھائیں اور کھائیں، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں اپنا پیٹ جانتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ نے کھانا یہاں رکھ دیا ہے، تو میں جتنی مجھے ضرورت ہوگی میں لے لیتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں یقین مانیں کہ یہ جتنے بھی ہم ڈائٹ پلانس بنا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، آپ چلے جائیں نا کسی کے گھر مہمان ہو کے دعوت پہ، آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی، بس بھائی کھائیں، بسم اللہ پڑھیں، کھائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، کھائیں آج آج کھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ جتنے انداز ہیں نا پریشرائز کرنے کے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے بہت سارے جو ہے نا وہ مسائل ہیں، اور وہ مسائل پھر آگے چل کے بہت سارے مزید مسائل کو پیدا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وعدہ پورا کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کی خبر دیتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ وعدہ خلافی کی بیماری کو اگر میں ایک عنوان دوں اپنے کلچر کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک بچے کو خدا سے زیادہ اپنی ذات سے ڈراتے ہیں نا، خدا سے زیادہ اس بچے کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، تو ہم اس وقت اس بچے کو نفسیاتی مریض کر رہے ہوتے ہیں. اور خدا سے زیادہ اپنے سے تعلق جب ہم جوڑتے ہیں نا، اپنی محبت کو خدا سے زیادہ جب ہم جو ہے نا اس کو بو رہے ہوتے ہیں، تو تب بھی ہم نفسیاتی بیماریاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. بچہ ظاہراً نمازیں پڑھ رہا ہوگا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا، لیکن وہ اس میں ہمت اور جرت نہیں ہوگی، وہ نہ نہیں کر سکتا، وہ بہادری جو انسانی ایک کمال کا وصف ہے، شجاعت، اس سے محروم ہوگا، بزدل انسان ہوگا، ہر ایک سے متاثر ہو جانے والا، ہر محبت کی آواز لگانے والے پہ ڈھہ جانے والا، ہر مسلط ہونے والے کے سامنے بالکل اسی طرح. یعنی آپ دیکھیں ہم آخر کیوں کسی کے وعدے کو قبول کرتے ہیں؟ کہ لوگ مسلط ہو رہے ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ تو محبت میں دو ہی صورتیں آپ کو نظر آئیں گی، یا لوگ آپ کو محبت دے کے آپ کو مجبور کرتے ہیں، یا لوگ آپ پر مسلط ہو کے مجبور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آواز اونچی ہو جائے گی، نہیں بھائی کرنا ہے، تو نے کرنا ہے، تو نے کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی کر دو کر دو، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں یہ دونوں کام ہم بچپن میں بچے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی بچہ بڑا ہو کے پھر اسی پیٹرن کو رپیٹ کر رہا ہوتا ہے. اما بچپن میں بچے کو جو ہے نا یا تو محبت کی اتنی زیادہ زیادتی کر دے گی کہ وہ نہیں دیکھے گی اس کی کیا خواہش ہے. اچھا اس کی خواہش کو یہ بھی نہیں انالائز کرے گی بھئی اس نے کپڑے کون سے پہنے ہیں، نہیں نہیں بیٹا بس یہی سوٹ پہننا ہے تم نے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرنا شروع کر دیں. ہم بچے کے ارادے کی مکمل نفی کرتے ہیں، یعنی گویا بچہ دنیا کے اندر غلط پیدا ہوا تھا، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کو نہیں پتا کپڑے کون سے پہننے ہیں، جوتے کیسے کون سے لینے ہیں، نہیں بیٹا یہ والے نہیں لینے، یہ جوتے لینے.
تمہارے لیے یہ اچھے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے مسلط ہونا، کسی بھی آپ نام پہ مسلط ہو جائیں بچے کے اوپر، اور آپ اس پر جب مسلط ہو کے اس کو منواتے ہیں، اس کو جھکاتے ہیں، بنیادی طور پر جھکاتے ہیں، اور روز مسلط ہو کے روز جھکنا سکھاتے ہیں، اور ہر رشتہ مسلط ہو کے ہر رشتہ اس کو جھکنا سکھاتا ہے، تو پھر وہ جھک ہی جاتا ہے، پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو جو کہے گا وہ کہے گا نہیں جی آپ کا کام ہو جائے گا، پھر وہ کام کیا ہونا ہے؟ کام کرنے کی تو ہمت نہیں تھی۔ تو الغرض یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور اس پر میری ذہن میں کچھ جو چیزیں سمجھ میں آئیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ لوگ بھی اس کے اندر ضرور اپنا حصہ ڈالیے۔ اور حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ سارے لیکچر، یہ ساری چیزیں واللہ اللہ جانتا ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ایک ایسی نسل کو چھوڑ دیں جو پھر انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے پھر وہ کھڑی ہونے والی ہو، جس کا سارا غم اور ساری کی ساری خوشیاں دنیا کے چار ٹکوں کے لیے اور دنیا کے چار پیسوں کے گرد نہ گھومتی ہو، جو کوئی بڑا جو ہے تصور زندگی، تصور حیات رکھتی ہو۔ ایک ایسی نسل کو ہم چھوڑ جائیں جو ہمارے پیچھے صدقہ جاریہ بھیجنے والی ہو، نہ کہ خالی جو ہے نا وہ مکانوں کی تعمیریں کرنے والی اور اس کو ساز و سامان سے بھرنے والی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انالائز کریں، ہم غور کریں، ہماری تربیت میں کہاں کمی آ رہی ہے، ہماری تربیت میں کیا کمزوری ہے، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔